میں کہا آنریبل جج صاحب میں آپ سے رحم نہیں مانگ رہی کیونکہ یہ آپ کی صفت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ رحم بھی میرے پر وہی کرے گا اور کرم بھی میرے پر وہی کرے گا. میں آپ سے انصاف مانگ رہی. 9/7 کا تھا یہ تقریباً موت کی چکی جو ہوتی ہے یہ ہر جیل میں ایک جتنا ہی ہوتا ہے. ملک کے مفاد میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہم ہر قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. انا اور ضد سے باہر نکلنا پڑے گا. فارم 47 کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کے پاس دھمکیاں دھوس دھاندلی کے علاوہ ہے کیا؟ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گینگ آف 3 کے ایکسٹینشن کے لیے آپ پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئے، یہ سب کچھ یہی تو ہے. بیکریاں بند کر کے دیکھ لیا، ان کے ملازمین کو اٹھا کر دیکھ لیا. آج ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے جی ڈونٹس کا. اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں نا کہ پھر تو انقلاب آئے گا. حکمت آمیز رویہ علی امین کے ساتھ اپنایا گیا. میرا بھائی اللہ اس کو اور ہمت طاقت دے، وہ اسی طرح میرے لیڈر کے لیے، اپنے KPK کے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے لڑتا رہے. وہ میرے خیال میں ان کو بار بار یہی بتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ NNN اور میں ہوں آپ کی میزبان خوشبو افضال. ناظرین، آج PTI کی آئرن لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو تقریباً 15 ماہ جیل میں رہیں اور اب جو ہے وہ باہر آ چکی ہیں. اب ان سے جانتے ہیں کہ ان کی جو پارٹی ہے ان کی حکمت عملی کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا چیلنجز جیل میں ایز اے لیڈی فیس کیے. میں بات کری مس عالیہ حمزہ کی. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. ان حالات میں اپنے بیزی اسکیجول میں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو 15 ماہ سے زیادہ عرصہ آپ نے جیل میں کاٹا اور نہ صرف کاٹا بلکہ برداشت کی بہت سی چیزیں، جو چیلنجز تھے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ PTI کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے جو فیس کیا. سب سے پہلے تو میں کہوں گی بزی اسکیجول سے زیادہ تو اس وقت ہمیں اپنی سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں رہنا ہمارے لیے اس وقت خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ باہر صرف پولیس ہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بلانا بھی وہاں خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے ID کارڈز اور ان کی ویڈیوز بنا رہے. باقی 15 ماہ 4 دن کی جیل، میں تو صرف اتنا کہوں گی بھیجنے والوں کا یہ اللہ بھلا کرے اور ان کو ہدایت دے کہ آپ آئندہ ملک کی کسی خاتون، کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام نہ کریں. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن پر بھی اتنا برا وقت کبھی نہ آئے. نہ آپ نے ذکر کیا، نہ آپ کو کھانا فیملی کی طرف سے آتا تھا، نہ کلوتھس پریس کرنے کا کوئی انتظام تھا. تو کہاں پہ آپ لوگ رہتے تھے اور کس طرح سے گزارتے تھے؟ کچھ تھوڑا بہت شیئر کریں. موت کی چکی تھی. 9/7 کا تھا یہ تقریباً موت کی چکی جو ہوتی ہے یہ ہر جیل میں ایک جتنا ہی ہوتا ہے اور 6 لوگ رہتے تھے ایک چکی کے اندر. اور اس کے علاوہ ظاہر ہفتے میں ایک دفعہ فیملی سے میٹنگ ہوتی تھی اور 30 منٹس کی ہوتی تھی، بیہائنڈ دا بارز ہوتی تھی. اور ہفتے میں ایک ہی دفعہ آپ کو الاؤ ہوتا ہے جیسے عام کرمنلز کو ہوتا ہے. ہمارے لیے کوئی PCO کی سہولت نہیں تھی. جو عام کرمنلز ہیں انہیں 90 منٹ ملتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ کہ آپ اپنی فیملی سے بات کر سکیں. 5 نمبرز ہوتے ہیں، آپ اپنی لیگل کونسل سے بات کر سکیں، بٹ ہمارے لیے ایسی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. اچھا، انٹرسٹنگلی میں بتانا چاہتی ہوں سب کو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے بڑے حیران ہوں گے لوگ یہ سن کے کہ ہم جج سے خود آرگیو کرتے تھے. اور کیونکہ ہماری لیگل کونسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے فزیکل ریمانڈ میں ہم سے انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے. ہمیں بس لایا جاتا تھا اور عدالت میں پیش کر دیا جاتا تھا اور کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کنسلٹیشن کر سکیں کہ جی اب فزیکل ریمانڈ کے بعد ہم پیش ہوئے ہیں تو وہاں ہم سے پوچھا کیا گیا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوا. 2-3 انٹرسٹنگ واقعے میں سنا دیتی ہوں، آج تک میں نے یہ بتائے نہیں ہیں. ایک جج صاحب تھے وہاں، میرے لائر نے کہہ دیا کہ جج صاحب مطلب 3 بیٹیوں کی مدر ہیں، اتنے عرصے سے جیل میں ہیں. ہمارے اقدار نے کب یہ کہا تھا کہ خواتین کے فزیکل ریمانڈز دیں؟ ہم تو کرمنل عورتوں کے بھی فزیکل ریمانڈز کو اپوز کرتے تھے. تو یہ تقریباً کوئی 90 دن کا ان کا فزیکل ریمانڈ آن ٹوٹل ہو چکا ہے ڈفرینٹ کیسز میں. تو آپ ان پر رحم کریں. اچھا جی، میں نے جج صاحب کو کہا آنریبل جج صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے. مجھے کہتے ہیں میڈم بولے. میں نے کہا آنریبل جج صاحب میں آپ سے رحم نہیں مانگ رہی کیونکہ یہ آپ کی صفت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ رحم بھی میرے پر وہی کرے گا اور کرم بھی میرے پر وہی کرے گا. میں آپ سے انصاف مانگ رہی ہوں جس کے لیے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں. خیر انہوں نے انصاف کیا دینا تھا، انہوں نے 14 دن کا اور فزیکل ریمانڈ دے دیا. اچھا، جب ہمارا ایک جگہ 21 دن کا ریمانڈ ختم ہوا
اب پولیس بیچاری بھی تنگ آ چکی تھی. صبح ان کی ڈیوٹیاں صبح 4 بجے سے ہمارے ساتھ لگتی تھی, رات 11 بجے انہیں گھر پہنچنے کو ملتا تھا, بھوکے پیاس سے, ہر طرح کی ان کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم شکرانے کے نفل پڑھیں گے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ مزید نہ ہو. اب جی جو پروسیکیوٹر تھا اس نے کہا جی نہیں, مجھے اور فزیکل ریمانڈ نہیں چاہیے. ہمارے وکیل تو ظاہر ہے وہ اپوز کرتے تھے فزیکل ریمانڈ کو. تو میں نے آنریبل جج صاحب سے کہا, آنریبل جج صاحب میں آپ سے یہ کہوں گی میرا اور فزیکل ریمانڈ دیں. اب وہ جو پوری عدالت تھی نا, مطلب پولیس کے رنگ اڑ گئے, میرے لائرز کے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا ہے, کیا رہی ہے. میری فیملی پیچھے کھڑی ہے, مجھے کہتے ہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو, تم کیا رہی ہو. اچھا میرا لائر ایک کہتے ہیں دیکھیں جی ان پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں تو بس وہ ایموشنل ہو گئی ہیں. تو میں نے جج صاحب کو کہا میں بالکل ایموشنل نہیں ہوں, اور میں بالکل سوچ سمجھ کے آپ سے فزیکل ریمانڈ مانگ رہی ہوں, اس لیے کہ 21 دن آپ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں. میری مرضی سے آپ چاہے 100 دن کا ریمانڈ دے دیں, مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ 21 دن میں میرے اگینسٹ کچھ نہیں لے کر آئی, یہ 100 دن میں بھی میرے خلاف کچھ نہیں لا سکتے کیونکہ میرے خلاف ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب میں نے جو ہمارے تو چھوڑ دیں, جو پولیس والوں کا اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کا رنگ اڑتے دیکھا تھا, تو ہمیں آج تک یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ لائک اب اس ٹائم پہ آپ کا اتنا اسٹیمنا, اتنی کیپیسٹی, اتنی نڈر آپ ہو چکی تھیں کہ آپ نے کہا تھا مجھے بتائیں کون سا شہر ہے, کون سا صوبہ ہے, ہم ادھر جانے کو تیار ہیں, ہم پیکنگ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ جو آپ میں اتنا جسے کہتے ہیں نا کہ پاور آپ میں آئی, کہاں سے آ گئی؟ مطلب آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ مطلب بس سب ختم ہو اور اب فیملی کی طرف جاؤں میں؟ اچھا میں ویسے ایک بات بتا دوں کہ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں رہا ہوں, کہ یہ تو اللہ رب العزت نے رہائی لکھی تھی, اور دوسرا اس اللہ رب العزت نے یہ استقامت اور ثابت قدمی دی ہے. یہ بھی واقعہ ہوا تھا, یہ بھی ہمارے ایک جج صاحب کے ساتھ ہوا تھا. جج صاحب آتے ہیں روٹین میں جیل وزٹ کرنے آتے ہیں, تو انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ ہم بند ہوتے ہیں, وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں, مطلب ظاہر ہے وہ بند تھے اور باہر کھڑے ہوتے. تو انہوں نے کہا میڈم آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے آپ کو پہچانا ہے. انہوں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کا راہداری ریمانڈ دیا تھا. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, رات کے 10 بجے آپ کے گھر کے باہر عدالت لگی تھی اور آپ نے میرا ریمانڈ دیا تھا, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے پکڑ کے کیوں لائے ہیں, کل ہی تو میری بیل ہوئی ہے اور میں ریلیز ہوئی ہوں, تو آپ نے اگلے شہر میں مجھے پکڑ کے لے آئے, مجھے کچھ بتائے تو صحیح میرے پر میرا قصور کیا ہے. تو مجھے آگے سے انہوں نے کہا آپ ضمانت کراتی کیوں ہیں. تو میں نے ایسی عجیب بات جسٹس کہہ رہی ہیں. ہاں جی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ریمانڈ کیوں دیتے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے کہا ہماری مجبوری ہے. تو میں نے کہا جی پھر میری مجبوری ہے, میں بھی ایک جیل سے بہت جلدی تنگ آ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں اگلا شہر سے اور اگلی جیل سے ہی. تو ہی گاٹ شاکڈ کہ یہ ایسے کہہ رہی ہے. تو کہتے ہیں میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا میرے لیے مت کہیں, میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتا, آپ مجھے لاہور میں رکھیں, آپ سرگودا میں رکھیں, میاں والی میں رکھیں, گجرانوالا میں رکھیں, میں اپنے گھر نہیں ہوں. آپ مجھے کسی بھی جیل میں رکھیں, میرے لیے جیل ہی ہے. تو اس لیے میٹر نہیں کرتا. ماشاء اللہ خان صاحب کے جو سپاہی ہیں نا بہت ٹرینڈ ہیں, اور اب ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا. میم نے کہا کہ اب جو جیل کا ڈر تھا نا وہ دلوں سے نکل گیا ہے, اور شہر صوبہ اس کا بھی ڈر جو ہے نا دلوں سے نکل گیا. اچھا میم آپ نے جو اتنی سزا کاٹی, جو بلا وجہ کاٹی, آپ کی 3 بیٹیاں ہیں, ایک ہسبینڈ ہے, تو آپ کی سزا سے آپ کی فیملی کس حد تک متاثر ہوئی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں اور آپ قید میں تھیں. بیٹا آپ تو خود میری بیٹیوں کی طرح ہی ہو, سب کو اندازہ ہے کہ ماں اور بیٹیوں کی کیا بانڈنگز ہوتی ہیں, پلس جو حالات. ایموشنل ہو کے روتی ہوں گی, آپ کو یاد بھی کرتی ہوں گی. میری بیٹیاں مجھے لیٹرز لکھتی تھیں. ایک دن آیا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے وہ لیٹر پڑھ لیے. اس دن کے بعد میں نے ان کے سارے خط اکٹھے کیے, باکس میں ڈالے, اور میں نے انہیں واپس بھیج دیے. اور میں نے انہیں کہا کہ آج کے بعد تم لوگ مجھے کوئی لیٹر نہیں لکھو گے. ایک لیٹر ہے جو میں ہر رات پڑھ کے سو جاؤں گی کہ میری بیٹیوں نے یہی لکھا تھا. بٹ مجھے یہ لگا کہ آپ کے لیٹرز ود یور فیملی, ود یور ڈاٹرز بھی آپ کو الاؤ نہیں ہے. مس ماشاء اللہ اتنا جیسے کہتے ہیں آپ کے اندر, میں کہتی ہوں اتنے بڑے بڑے جو تھے سیاستدان تھے اور خان صاحب کے رائٹ لیفٹ میں تھے, وہ چھوڑ گئے ان کو, اور ہم نے دیکھا پریس کانفرنسز ہوئی, لیکن آپ اسٹل یو آر دیئر. تو اس کے پیچھے آپ کے ساتھ کیا پاور تھی, کیا اتنی نیک نیت تھی, اتنی وفادار ہے خان صاحب کے ساتھ؟ صرف اللہ رب العزت. سب مطلب میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں تو بہت کمزور ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت نے
ہمیشہ میں ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ میاں مجھے ثابت قدمی، استقامت، شان و شوکت سے لے کر جانا، سلامتی کے ساتھ. اللہ نے سن لی. اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کا کافی عرصے کے بعد لاہور میں جلسہ ہوا اور بہت مشکل سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اجازت نہیں دینی، بالآخر ان کو اجازت دینا پڑی، اور مینار پاکستان کی پلیس دے کر پھر کس طرح سے انہوں نے وینیوز بدلے، اینڈ دین پھر اس کے بعد کاہنا کی پلیس. تو مس اتنا کراؤڈ ہونے کے باوجود جگہ جگہ پہ کنٹینرز، یعنی کہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ریالٹی میں کچھ اور تھا. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کا لیٹ ہو جانا، اس پر ذرا آپ کیا کہیں گی اوور آل؟ میں صرف اتنا کہوں گی، یہ لوگ نا 80 کی دہائی سے ابھی نکل نہیں سکے ہیں. ان کو وہی لگتا ہے کہ جو سیاست، گندی سیاست، بے نظیر صاحبہ کی تصویریں گرانے سے انہوں نے شروع کی تھی نا، اور عوام کو بے وقوف بنانے سے، آج تک عوام وہیں پر ہے. لیکن عوام بہت باشعور ہو چکی ہے، عوام ان سے بہت آگے نکل گئی ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ پہلے تو ہم اس NOC کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، ہم اس جگہ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. لاہور سے بالکل دور تھا وہ، 40 کلومیٹرز اوے فرام لاہور، ایک جہاں آلائشیں تھیں، جہاں مٹی کے ڈھیر تھے، مویشی منڈی تھی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں. اس عوام نے 8 فیبری کو مولی، گاجر، آلو، ٹماٹر، بینگن، چمٹا، جوتا، ڈائس، ہر چیز پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خان کے سپاہیوں کو مہر لگائی. تو آپ ان سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ آپ کانا کیا، آپ مریخ پہ بھی رکھتے تھے نا، تو ہم نے پہنچ جانا تھا. کیونکہ وہی بات ہے کہ خان کی پکار ہو اور قوم کی للکار نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے. پھر رکاوٹیں رکھ کر اور جس طرح کی آ کر پریس کانفرنسز کرتے رہے تو عوام کو نظر آ رہا تھا. ویسے میں آئی ایم گریٹفل ٹو پنجاب گورنمنٹ کہ میرے ریلی کے نمبر انہوں نے پھر بھی سب سے زیادہ ہی کہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ میری ریلی کتنی بڑی ہوگی کہ اتنی پورے ہمارے MNAs اور MPs میں انہوں نے سب سے زیادہ میری ریلی کے نمبر کہے، چاہے 150 ہی کہیں. تو اس کا مطلب ہے کتنے ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے صرف میری ریلی کے ساتھ، کہ اس کو کم کر کے بھی آپ بہت کم نہ کر سکے. بالکل اسی طرح جس طرح سے میری لیڈ حمزہ شہباز سے کتنی زیادہ ہوگی کہ کم کرتے کرتے آپ صرف 4000 سے مجھے ہروا سکے. اچھا مس علی امین گنڈا پور صاحب نے کال دی، ہم نے سب نے دیکھا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والا بھی ان کا ایک بڑا ڈائلاگ ہٹ گیا. پھر اس کے بعد انہی کی کال پہ سب اکٹھے ہوئے اور انہی کا جو ہے وہ لیٹ ہو جانا، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک ٹائم جو تھا اس پہ کلیش آ رہا تھا، لیکن ڈیڈ لاک برقرار مطلب نہیں رہا. پھر آپ لوگ نے ٹائم پہ بھی اوکے کر لیا. پھر علی امین صاحب جو تھے وہ لیٹ ہو گئے، اس سے لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی، حکومت وقت نے بھی بہت تنقید کی. تو آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گی؟ میں صرف اتنا کہہ دوں، آج تک کبھی کوئی بارات ٹائم پر بھی پہنچی ہے؟ مطلب اب ان کی باتوں کا میں کیا ہی جواب دوں. 14 گھنٹے میں جلسہ گاہ لگ گئی، عوام آ گئی، یہ ابھی تک بیٹھے جو ہے نا وہ ہم تو کافی آگے چلے گئے. ہم تو کل پنڈی کے احتجاج کی تیاری، پرسوں پنڈی کے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اگلے مینار پاکستان کے جلسے کی تیاری کریں گے. ابھی اپنی باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں. بیسیکلی بات ساری اتنی ہے، آپ کے مولا جٹوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، پریس کانفرنسز میں کھڑے ہو کر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اٹک پل بھی ہمیں کراس نہیں کرنے دیں گے. آپ نے تو کہا تھا 15 دن میں جلسہ ہم دیکھیں گے کون کرائے گا. پھر ہم نے NOC بھی لیا، جلسہ گاہ بھی لی، جلسہ بھی کرایا، خان کا نام کے نعرے بھی گونجے، خان کی تصویریں بھی لگیں، ہر جگہ PTI کے جھنڈے بھی لگے. جو 2 سال سے آپ نے عوام پر جتنا ظلم و ستم کیا تھا نا، پھر عوام نے آ کر آپ کو دکھا دیا کہ انہوں نے خوف کے بت توڑ. مس اگین مریم نواز نے جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو دھمکی دی ہے، وارننگ دی ہے کہ اب جو ہے نا آپ پنجاب کا قانون کو توڑ کے دکھائیں، میں جو ہے نا منہ توڑ دوں گی. یہ پتہ نہیں کچھ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. تو اب تو سریعام جسے کہتے ہیں نا کہ مین پہ آ کر انہوں نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی. دیکھیے میری ایک بات سنیں، فارم 47 کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کے پاس دھمکیاں دھوس دھاندلی کے علاوہ ہے کیا؟ لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی باتوں کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ہمیں تو یہ پتہ ہے مسلط کردہ کٹ پتلیاں ہیں، عوام میں ان کی کوئی سے ہے نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر اتنے یہ لوگ پاپولر ہوتے تو یہ سارے وزیروں مشیروں کو UN کے لیے یہ جو گئے ہوئے ہیں اتنے مہنگے ہوٹلوں میں دور دور کیوں رہنا پڑتا؟ وہ جہاں سے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا جاتا ہے ہوٹل سے، وہاں سے انہیں گزر کے باہر کیوں آنا پڑتا؟ جنہیں اپنے لوگوں سے ڈر ہونا، وہ گالیاں دیتے ہوئے، وہ دھمکیاں لگاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے.
آپ عوام میں تو نکل نہیں سکتے. ایک عوامی سی ایم کو آپ آ کر باتیں سنا رہی ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی ہماری تربیت نہیں ہے آپ کی باتوں کا جواب دیں, آپ کی دھمکیوں کا جواب دیں. عوام کافی ہے. عوام نے 8 فروری کو آپ کو جواب دے دیا تھا, 8 سپٹمبر کو, 21 سپٹمبر کو, اب 5 اکتوبر کو مینار پاکستان کے لیے تیار رہیں. یہ پچھلے مطلب میں تو بات کروں گی 9 اپریل کے بعد سے, جب سے یہ رجیم چینج ہوا تھا, ان کی ساری قانون سازیاں, ان کی ساری ترامیم, ان کے سارے آرڈیننسز صرف پرسن اسپیسیفک ہیں. جو پہلے انہوں نے کیا تھے نیب ترامیم, اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے کیا تھا. الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ٹریبونلز پر افیکٹ ہونے کے لیے کی تھی. اب آئینی ترمیم یا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کمیٹی کے اندر چینجز ہیں, یہ سب کیا ہے؟ وہ گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن ہی تو دینی ہے. جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن کے لیے آپ پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئے, یہ سب کچھ یہی تو ہے. اور عوام کی کس سے فکر ہے؟ عوام کی وہ جو $7 ارب IMF کا یہ بیل آؤٹ لے کر چھلانگے مار رہے ہیں, کون سا عوام پر؟ عوام پر تو وہ تنگی آنی ہے نا. عوام پر تو بجلی, پیٹرول, ان کے بلوں کی تنگی آنی ہے. باقی جو $7 ارب آئے گا وہ ان کی آنیوں جانیوں پر, ان کے پروٹوکول پر لگ جائے گا. مخصوص نشستوں پر عدلیہ کی جانب سے فیصلہ ہے کہ بحال کر دیا جائے نا ان سیٹس کو, لیکن رانا ثناء اللہ کی ایک بڑی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں وہ کہتے ہیں کہ قانون سازی جو ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کر سکتا ہے. جج فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, نہ وہ قانون بتا سکتے ہیں, نہ وہ قانون چینج کر سکتے ہیں. یہ صرف پارلیمنٹ کا جو ہے نا حق ہے, کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر ججز جو ہیں ان کا پھر کیا کردار رہا قانون کے حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے تو سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہوگا, بہت جب فیصلہ آیا تھا, جب خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں اور جب یہ قاسم سوری والی رولنگ آئی تھی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر تو آپ نے پورا رجیم چینج کر دیا تھا. تب ہم جب کہتے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اس پارلیمنٹ کو آپ نے انڈرمائن کیا تھا. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ اپنے مفاد کے لیے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کرتے ہیں, نیب پر پتھروں سے بارش کرتے ہیں, اور اب یہ جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مرضی کے جج ہوں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مرضی کے بینچ ہوں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو تو ان کے حق میں فیصلہ دے وہ تو ٹھیک ہے. تب تک عطا بندیال صاحب بہت اچھے تھے جب انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ جی آج رات 12 بجے سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے, تب تو وہ بہت اچھے تھے. بعد میں انہیں یہ بینچ فکسنگ کا دیتے تھے. تو بینچ فکسنگ تو اب قاضی صاحب نے شروع کر دی ہے نا. ہر بینچ کے اندر امین الدین صاحب, عفنان صاحب, سب تو بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو سینئر ججز ہیں وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہیں. ان 8 ججز کو مخصوص نشستوں کا یہ جو انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا, اس کی ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنا کر, اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ لوگ ہمیں بار بار پوچھتے ہیں نا, منصور علی شاہ, جو کوئی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو کوئی اس آئین کے ساتھ وفاداری کرے گا, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ نام ہی تحریک انصاف ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا ٹف ٹائم آپ کی پارٹی پہ ہے, آپ کے لیڈرز ہیں ابھی بھی فی الحال قید میں ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی جس سے کہتے ہیں کہ سکون سے گھر میں نہیں رہنے دے رہے, اس طرح کی پریشانیاں لاحق ہوئی پڑی ہیں, تو ان تمام حالات و واقعات میں یہ آئینی ترامیم کر سکیں گے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, یہ جو ہے نا آئینی ترامیم برائے اغوا ہیں. یہ اکثریتی آئینی ترامیم نہیں ہے, عسکریتی آئینی ترامیم ہے. تو یہ مس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ان ترامیم کی مطلب موسم معاشروں میں کہاں یہ ہوا ہے کہ آپ کسی کی رات کو ماں بہن بیٹی کو اٹھا لو اور صبح کو مجھے ووٹ دینا ہے. یہ ترامیم تو ایسے ہو رہی ہیں, آپ کسی کو غائب کر دو اور اس سے کہو تم تب تک گھر نہیں جا سکتے جب تک تم میرے حق میں ووٹ نہیں دو گے. تو مطلب یہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں نا. آپ مطلب یہ دیکھ لیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. بیسیکلی تو پرپس پرسن اسپیسیفک, گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن, اس ملک کو اس تباہی کے دھانے تک لے کر جانا ہے جہاں آئین اور قانون کی ردی جتنی اوقات بھی نہیں ہے. ویسے تو انہوں نے 2 سالوں میں ہمیں ویسے ہی بتا دیا تھا, لیکن اب یہ جو صورتحال ہے یہ بیسیکلی عدلیہ کی آزادی کو بالکل دبانے کی کوشش ہے. تو میں تو صرف اتنا کہوں گی, ہم
تحریک انصاف ہر غیر آئینی غیر قانونی ان کے جو اقدام ہوں گے ان کے آگے کھڑی بھی ہوگی, اس کو مخالفت بھی کرے گی, اور جہاں جہاں ہم ان کو چیلنج کر سکیں ہم کریں گے. اس عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ صاحب نے جس میں انہوں نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے کچھ لوگوں کے رابطے تھے, تو اب میں بالکل برملا جو ہے اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو رابطے ہیں بند ہو جانے چاہیے, کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے. اب اس طرح کی سچویشن ہے, وہ تو فائدہ اور ترامیم کرنے کی کوششیں, اپنی مرضی کی حکومت, اپنی مرضی کے قوانین. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں جب آپ کے لیڈر قید میں ہیں تو ان کو تھوڑا سا سیٹلمنٹ کی طرف یا پھر جسے کہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف جانب نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, خان صاحب نے کبھی اپنی رہائی کے لیے کسی سے مطلب میں یہ کہوں کہ اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ خان صاحب ٹیبل پر بیٹھیں گے مذاکرات کریں گے اپنی ریلیز کے لیے, تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے. مطلب باہر آ کے سسٹم کو ذرا تھوڑا سا چینج یا کنٹرول کرنے کی, میں وہی بتانا چاہتی ہوں. ہم نے جب بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی یا خان صاحب نے کہا تو صرف اس لیے کہا کہ انہیں یہ لگا کہ میرے ملک اور عوام کے لیے یہ بہتر ہونا چاہیے, لیکن دوسری طرف کا رویہ آپ کے سامنے ہے. خان صاحب اگر ایک قدم آگے بڑھتے بھی ہیں تو ظلم کرنے والے تو دوسری طرف بیٹھے ہیں نا. ایک پارٹی کو دیوار سے لگانا, اس کا سمبل چھین لینا, اس کا مینڈیٹ چھین لینا, اس کے لیڈر کے اوپر کیا, قائدین کے اوپر کیا, کارکنوں کے اوپر لاتعداد مقدمات ہونا, اس کے بعد پیشیوں پہ پیشیاں, عدالتوں پہ عدالتیں, بلا وجہ کے بے گناہی کے کیس. اس کے باوجود بھی جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کو بھلا کر اپنے ملک کے لیے آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, اور دوسری طرف آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, 7 بجے جیل کا دروازہ یہ کٹ پتلیاں تو کھلوا نہیں سکتے. تو ظاہر ہے 21 اگست کو ایک قدم خان پیچھے ہوا نا. آپ نے کیا کیا, 8 سپٹمبر کو ہمیں سنجانی اور 21 سپٹمبر کو آپ نے لاہور کی مویشی منڈی ہمیں دے دی, اور رکاوٹوں پہ رکاوٹیں لگا کر آپ نے 6 بجے اپنے گلو بٹوں کو سٹیج کے اوپر چڑھا دیا. ابھی گرمیوں کے موسم میں جب شدید دھوپ میں اگین تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ہم ملک کے مفاد میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, ہم ہر قدم آگے بڑھنے کو تیار ہیں, لیکن انا اور ضد سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم آپ سے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہتے کہ ایک آئین کی کتاب ہے, اس آئین کے لحاظ سے پارلیمنٹ کا اپنا ڈومین ہے, جوڈیشری کا اپنا ڈومین ہے, میڈیا کا بھی اپنا ڈومین ہے, اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا کیا افواج پاکستان کا بھی ایک ڈومین ہے. یہی تو ایک چیز ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر کام کرے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن جب میرا لیڈر یہ بات کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے کبھی آپ اسے ملٹری کسٹڈی کا دھمکا دیتے ہیں, کبھی آپ ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل چلانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو گریبانوں سے گھسیٹتے ہیں, کبھی آپ ہمارے اوپر ہمیں اجازت دے کر ہم ایک پرامن طریقے سے کرتے ہیں, آپ ہم پر ایف آئی آرز کر دیتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد ہمارا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا تو میرے خیال میں ایک فل سٹاپ وہ لوگ خود لگا رہے ہیں. ہم تو اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم تو اپنی انا اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھلا کر آگے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد اتنا بڑا ہے, ہمیں اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے. لیکن اگر دوسری طرف سے ہمیں ایسا کوئی رسپانس نہیں ملتا, صاف نہیں مل رہا, انصاف ملنا, ہم تو واقعی میں نے وہی والی بات کہی ہے نا کہ ہم کسی سے بھیک تو مانگ نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک اور قوم کے لیے آگے بڑھو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں انصاف کرو ہمارے لیڈر کے ساتھ, اس کو رہا کرو. اگر اس کے باوجود تو ٹھیک ہے, پھر ہم اپنی لڑائی تو لڑتے رہیں گے. مس خان صاحب کا جب یہ لاہور میں جلسہ ہوا تو ہر وہاں پہ بچے سے لے کے بڑوں تک ایک ہی مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو ریلیز کیا جائے, ورنہ تو ہم جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. اب یہ عوام میں براہ راست ہم نے وہ جسے کہتے ہیں نا ان کی فیلنگس دیکھیں اور ان کے جذبات دیکھے. اب خان صاحب کی جانب سے یہ راولپنڈی میں آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ ایک احتجاج کیا جا رہا ہے, دین اگین لاہور میں آپ لوگ جو ہے وہ ایک جلسہ ریکارڈ کروائیں گے. اب یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو اب آپ لوگوں کی مزید حکمت عملی کیا ہوگی جس سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے اور پاکستان کے لیے آپ لوگ سب مل کے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ کام بھی کر سکیں گے؟ اچھا, میں سب کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں,
جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہمارے تو کوئی ملیٹنٹ ونگز ہیں نہیں، حالانکہ ہمیں کہا گیا کہ پتہ نہیں انتشاری پارٹی ہے، وٹ ایور، جو بھی دہشت گرد ہے، فلانا ہے، لیکن ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں. ہمارا انحصار اللہ رب العزت کے بعد عوام کی حمایت کے اوپر ہوتا ہے. ہم عوامی پاور شو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ عوام اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس کی رہائی چاہتی ہے جس کو آپ نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہ ایک لیڈر عوام کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہے کہ یہاں بنگلہ دیش یا سری لنکا ماڈل نہ ہو جائے. تو آپ عوام کی پلس کو سمجھیں، کیونکہ آپ نے جیل میں بھیج کے دیکھ لیا، تشدد کر کے دیکھ لیا، اغوا کر کے دیکھ لیا، بیکریاں بند کر کے دیکھ لیا، ان کے ملازمین کو اٹھا کر دیکھ لیا. آج ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے جی، ڈونٹس کا. اور اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر میں تو اتنا ہی کہہ سکتی ہوں نا کہ پھر تو انقلاب آئے گا، پھر خان بھی نہیں روک سکے گا اس کو، کیونکہ ہمیں تو اپنے لیڈر کو رہا کرانا ہے. اور ہم آئین اور قانون میں رہتے ہوئے، جو آئین اور قانون نے ان کو گنجائش دی ہے وہ انڈر ٹرائل ہیں، آپ ان کو رہا کریں. نہیں تو پھر میں نے بار بار یہی بتایا کہ عوامی سیلاب کا راستہ تو کوئی دیواریں چین بھی نہیں روک سکتی، تو یہ تو اڈیالہ کی دیواریں ہیں. اچھا مس، جس طرح سے خان صاحب کافی عرصے سے قید میں ہیں، جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ ان کی پارٹی کی ترجمانی کرتی ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، فالوورز بھی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ان کا ذرا بیہیویئر جسے کہتے ہیں لوگوں کو ڈس لائک کیا، پی ٹی آئی کے ایون فالوورز نے بھی، کیونکہ جلسہ جو تھا وہ بہت کامیاب تھا اور ہر کوئی جو تھا سمجھ رہے تھے کہ اب خان صاحب باہر آئے ہی آئے، لیکن اچانک سے ان کا آنا اور اس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑ دینا، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جواز مل گیا کہ جی یہ تو اس طرح کی جماعت ہے، یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس وقت جیسے آپ بیانات دے رہی ہیں، بڑی اچھی ترجمانی کر رہی ہیں، اس طرح کے بیانات جس سے خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب بھی کچھ اس طرح کا کوئی بھیج کر راستہ اپنائیں جس سے خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہوں، نہ کہ ان کی جماعت میں مزید ایلیگیشنس لگ جائیں اور جو مخالف پارٹی ہے مزید اپنے اسٹینڈس پہ تگڑی ہو جائے. دیکھیے پہلی تو بات ہے، میں مخالفوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ ان کی کسی ایسی بات پر میں سمجھوں بھی. علی امین میرا بھائی ہے، بہت ہی بہادر، بہت ہی نڈر اور عوامی بندہ ہے، کھلی ڈلی بات کرتا ہے، لگی لپٹی بات نہیں رکھتا. مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا تھا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کی ایک ایک لفظ، ایک ایک اس کے جو سینٹینس ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوں. خان صاحب نے بھی تو یہ کہہ دیا نا، جیل میں سے بیان دے دیا. بتا رہی ہوں، وہ اپنے انداز میں بات کرتے ہیں، ہم اپنے انداز میں بات کرتے ہیں. جو حکمت آمیز رویہ علی امین کے ساتھ اپنایا گیا، جس طرح کی باتیں ہمارے مخالفین کرتے ہیں، وہ نہ ہم بھولیں گے، لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ جو کر رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے. باقی میرا بھائی، اللہ اس کو اور ہمت طاقت دے، وہ اسی طرح میرے لیڈر کے لیے، اپنے کے پی کے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے لڑتا رہے. وہ میرے خیال میں ان کو بار بار یہی بتا رہا ہے کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ شیشہ توڑ کے پیغام دیے. کہ میری بات سنیں، شیشہ توڑنے کا چھوڑ دیں، وہ تو مریم بی بی پتھر اٹھا کر نیب کے آفس والوں کو انہوں نے مارے تھے، سپریم کورٹ پہ انہوں نے کیا حملے کیے تھے، لیکن وہ بیسیکلی وہ تو ایک راستے کھلوا رہے ہیں. آپ کسی کے راستے کے اندر دس از ناٹ فیئر. تو پھر مطلب دیکھیں، جب عوامی طاقت ہوتی ہے تو عوامی طاقت میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. عدلیہ نے فیصلہ بھی دیا، آپ کو این او سی بھی دیا. عدلیہ کے فیصلے کی ان کو بڑی کوئی پرواہ ہے، اور اگر ہوتی تو آج ہم مخصوص نشستوں پر اسمبلیوں میں ہوتے. چلیے مس، آپ کا جرنی اتنا ٹف رہا، جو آپ لوگوں نے ماشاء اللہ سے قربانی دی. اب لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے، کب تک خان صاحب جو ہے وہ باہر آئیں گے اور ہم میں ہوں گے؟ میں تو ہمیشہ یہ کہوں گی، میرا بس چلے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی خان صاحب اس جیل کے اندر نہ رہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے، ہم پرامن طریقے سے اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے لیڈر کے لیے ہر کوشش کریں گے. لیکن پھر اگر ان کو انتشاری اور بنگلہ دیش ماڈل یا سری لنکا ماڈل ہی قبول ہے اس ملک کے لیے، اور اس ملک کو ایسے ہی آگے چلنا ہے، تو پھر تو ہمیں اپنے لیڈر کو چھڑوانا پڑے گا. پھر ہم ان کے رحم و کرم پر تو اس کو نہیں رہنے دیں گے. اپنے فالوورز اور خان صاحب کے فالوورز کو کچھ کہنا چاہیں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک شخص
ڈٹ کے کھڑا ہے اپنی پاکستانی قوم کے لیے. وہ نہ اس کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، نہ وہ بیمار ہو رہا ہے، بلکہ وہ صرف ایک ہی چیز سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے عوام کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہوں، اس ملک کو خوشحال کر سکتا ہوں. اس کا قرض ہے ہم پر. ہر گزاری ہوئی رات کا، ہر اس چلچلاتی گرمی میں گزارے ہوئے دن کا، اپنے بچوں سے فون پر بھی اس کی بات نہیں کرائی جاتی، نہ کپڑے نہ کھانا، کوئی اس کو سہولیات نہیں دی ہوئی، اور وہ موت کی چکی میں صرف اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ہم سب پہ قرض ہے. جب جب خان بلائے گا ہم ضرور آئیں گے. اگر ہم پیدل آ سکتے ہیں پیدل آئیں گے، گاڑیوں پر آ سکتے ہیں گاڑیوں پر آئیں گے، سر کے بل چل کر آئیں گے. جب بھی لیڈر کا حکم ہوگا ہم پہنچیں گے. تھینک یو سو مچ مس ونس اگر آپ نے قیمتی وقت دیا. تو ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ نے پی ٹی آئی کی سینئر رہنما جو کہ آئرن لیڈی کہلاتی ہیں ان کی خوبصورت باتیں جانیں، کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی ریویو اسٹل کر رہی ہیں، اور ان کے بیانات آپ نے سنے کہ اور مزید آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.